رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے. معاویہ ابن ابی سفیان کی سیرت، کیریئر اور کردار مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ کبھی میری مدح بھی کر. جھنجھوڑتا ہے، معاویہ کا کیریئر جھنجھوڑتا ہے، معاویہ کی سیرت جھنجھوڑتی ہے، جس نے ہزاروں مربع میل علاقے فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لہرائے. معاویہ ابن ابی سفیان کی کتابت کے وہی مجھے جھنجھوڑتی ہے کہ کبھی میرا نام بھی لو. معاویہ ابن ابی سفیان کا تدبر جھنجھوڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو مٹا کر دنیا ایک جھنڈے کے نیچے کھڑی کر دی تھی، کبھی میرا نام بھی لو. معاویہ کا کردار جھنجھوڑتا ہے کہ زہرا کا بیٹا حیدر کرار کا لہو نواز رسول میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرتا، مجھے امام مقتدا مانتا نظر آتا ہے، مولوی کبھی میرا نام بھی لے. معاویہ کا تقدس، معاویہ کی شرافت، معاویہ کا وہ رشتہ جو رسول سے ہے، وہ مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ میں اس عظیم قائد کو، میں اس عظیم سپوت کو، ملت اسلامیہ کے اس قابل فخر فرزند کو نذرانہ عقیدت پیش کروں اس مناسبت سے کہ 22 رجب المرجب کو معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کا دن ہے. میں آج یہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بنیاد رکھ دوں کہ صحابی رسول، اصحاب رسول میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور گاہ بگاہ ہے مختلف اصحاب رسول کے ایام میں ان کا تذکرہ ہم اپنے ایمان کی تازگی سمجھتے ہیں. رجب المرجب کا مہینہ رواں ہے. اس کی 22 تاریخ کو معاویہ بن ابی سفیان نے دنیا چھوڑی ہے، دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کا سفر باندھا ہے. اور اس 22 رجب کو کچھ دشمنان دین و ملت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات پر کنڈے کے نام سے حلوہ تیار کرتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کے قلب و جگر پر چھری کھینچتے ہیں. حتیٰ کہ میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سنیو، تمہارے منبر و محراب کے کچھ ملا جنہوں نے صرف داڑھی رکھ لی اور ملا بے ملا، ملا اپنے ملا بن گئے، اور انہیں اپنے عقائد و نظریات کا علم نہیں تھا، یا انہیں عقائد و نظریات ایک حلوے کی پلیٹ پہ قربان کیے. وہ بھی 22 رجب المرجب کو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ حلوے پر ختم کے لیے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتی ہیں. سنیو، تم نے اپنی نسل نو کا قتل عام کیے، تم نے اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا. میری سنی بہن، میری سنی ماں قاتل وہی صحابی رسول اور پیغمبر کی زوجہ طیبہ کے بھائی کی موت پر خوشی کا حلوہ تیار کرتی ہے، جہالت میں تیار کرتی ہے، غفلت میں تیار کرتی ہے، دین نہ جاننے کی وجہ سے تیار کرتی ہے. سپاہ صحابہ اسی بنیاد پر گھر گھر، بستی بستی، چاچا کریا ایک صحابی رسول کی عظمت، تقدس، شرافت، عفت، دیانت، علم، فہم اور رضا الہی کو بیان کرتی پھر رہی ہے تاکہ سنی سنی بن جائے. میں تو سنی اصحاب رسول کو آج اعلانیہ گاڑی دینے کا یہودی ایجنٹ جرأت کر رہا ہے. آپ نے کمالیہ کا واقعہ اخبارات میں پڑھا ہوگا. پورا ایک دن پورے شہر میں ہڑتال رہی ہے. اعلانیہ یہودی ایجنٹوں نے، اعلانیہ کفر کے ناقوسوں نے، اعلانیہ اسرائیل کی یہودی لابی نے اصحاب رسول پہ تبرہ کیا ہے، جس تبرے کے جواب میں پورے شہر نے ہڑتال کی ہے. اور اس وقت تک انتظامیہ کمالیہ نے صرف 3 آدمی گرفتار کیے، جبکہ تبرہ جلوس میں کیا گیا جس میں 20 گنڈے تبرہ کر رہے تھے. میں وارننگ دیتا ہوں کمالیہ کی انتظامیہ کو کہ اگر تم نے تمام مجرم نہیں پکڑے تو عید سے عید بنا دی جائے گی، کفر کی، دجل کی، شیطنت کی.
چاہتا ہوں کہ ہم موت و زندگی برابر کر چکے ہیں، اور میں آج آپ کو اس بات کا بھی گواہ بناتا ہوں۔ میں نے صدر مملکت کے نام ایک درخواست اپنے نام سے لکھ دی ہے، معلوم نہیں زندگی کب تک ہے، لیکن گواہی بیرون ملک میرے مولانا عبدالستار صاحب توسی، منظور احمد چیوٹی اور چند دیگر مقتدر سنی زعماء کے قتل کا منصوبہ 20 فروری سے لے کر 25 تک کے لیے تیار کیا گیا، جس کی ہماری اطلاع ہے، جس پر ہم صدر مملکت کو مطلع کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول جائے یہودی لابی، بھول جائے تحریف کار، بھول جائے ایسا کا دشمن، بھول جائے صدیق کا باغی کہ ہم موت سے ڈر کر تیرے کفر پہ پردہ ڈال جائیں گے نہیں۔ جو کل کافر تھا آج بھی کافر ہے، جو کل دجال تھا آج بھی دجال ہے، جو کل گنڈا تھا آج بھی گنڈا ہے، جو کل شیطان تھا آج بھی شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بات کر لینے دیجیے۔ موت اور زندگی میرے رب کے سپرد ہے، میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے زندگی صحابہ کی مدح میں زندگی ایسا کے دوپٹے کی عفت کو بیان کرتے گزار چھوڑی ہے۔ اور میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں قتل کر دیا گیا، میرے قتل میں ایران کا ہاتھ اور پاکستانی شیعوں کے وڈیروں کا ہاتھ ہوگا، یہ میرے ملزم متعین ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں، لیکن یہ تم پہ واضح ہے کہ ہمارے یہ ملزم متعین کوئی چھپے ہوئے نہیں۔ میرے پاس اطلاع ہے، مصدقہ اطلاع ہے، سازش کی اطلاع ہے، جس پر میں نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے اور تفصیلات لکھی اس میں کہ آخر اس حد تک ایک اقلیت سر پہ کیوں چڑھ کے بولنے لگ گئی ہے۔ کبھی چریوٹ، کبھی گڑھ مہاراجا، کبھی جھانگ سٹی، کبھی کہیں، یعنی ایک گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں تقریب کاری کو پروان چڑھانے کی۔ ہم نے انتہائی صبر کا ثبوت دیے ضلع کے حالات کو کنٹرول کرنے میں۔ میں آپ بھی مقامی ضلع کے حالات پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، تاہم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اب تک کے واقعات نے مجھ پہ یہ واضح کیا ہے کہ مقامی ضلعی انتظامیہ جانبداری کا ثبوت دے رہی ہے۔ میں ایک بار پھر پارلیمانی لہجے میں، ایک بار پھر انتہائی نرم لفظوں میں، ایک بار پھر درخواست کے لہجے میں عرض کرتا ہوں کہ مقامی انتظامیہ کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے؟ غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے۔ اگر ہم پر مقامی انتظامیہ کی غیر جانبداری مزید چند دنوں تک واضح نہ ہوئی، ہم انتظامیہ کے ساتھ ٹکرا جانے پر مجبور ہوں گے اور پھر کچھ خیال نہیں کریں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ حالات میں امن طرح ہو۔ ہم ان حالات میں چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری حریت پسندوں کا پوری اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ساتھ دیں، لیکن اگر ہمیں گھر میں پرامن بیٹھے ہوں کو بھی مارنے کی اور خوار کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ہم ٹکرانے پہ مجبور ہیں۔ آج بھی بغیر کسی جرم کے میرے بے گناہ ساتھی آپ کی جنگ جیل میں 2 قتل کیس میں بے گناہ اندر ہیں اور 4 تعزیہ کے بناوٹی جھوٹے فضول کیس میں اندر ہے۔ امن کو قائم رکھنے کی میں نے مثال پیدا کی ہے کہ اس تمام واقعہ کو اس طرح بنا دیا گویا ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر انتظامیہ نے اب بھی بندے ٹریفک رکھی کہ ہمارے آدمی پکڑ دھکڑ میں ہر وقت گویا پریشان رہے اور دوسری سائڈ کے ایک آدمی بھی آج تک نہیں پکڑا گیا، اگر مزید چند دنوں میں مقامی انتظامیہ نے اپنی غیر جانبداری واضح نہ کی تو پھر اس قسم کی انتظامیہ پہلے کئی بار جنگ میں آئی اور ہم سے ٹکرائی اور پاش ہوئی ہے۔ یہ کوئی نیا یا انوکھا واقعہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہم انتظامیہ سے ٹکرائے ہیں جب ہم اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آج تو کچھ اسباب کے لحاظ سے ہم پہلے کی بنسبت اللہ کے فضل سے زیادہ مضبوط ہیں۔ آج بھی بے گناہ ساتھی میرے اندر ہے، کیوں اندر ہے؟ ان کا کوئی جرم
शक की बिना पर जिसको मर्जी जाओ पकड़ लो, लवायक समझ कर पकड़ लो, मारते भी जा रही है इंतजामिया के बेगुनाह है, फिर भी अंदर हद है जुल्म की, तशद्दुद की, इंतहा है। सिर्फ चंद जागीरदारों के इशारों पे नाच कर वन वे ट्रैफिक नहीं चलाने दी जाएगी। मैं एक बार फिर बहुत ही नरम लफ्जों में मकामी इंतजामिया से कहता हूं कि अपने रवैये में गैर जानबदारी लाओ, हमें कोई गिला नहीं। हम नहीं कहते कि तुम हमारे साथ कोई अनोखी नवाज साफ करो, लेकिन गैर जानबदारी रखो। अगर तुमने गैर जानबदारी नहीं रखी तो मैं तुम्हें गैर जानबदारी पर मजबूर कर दूंगा और इंशाअल्लाह मजबूर कर दूंगा। आप साथ देंगे या नहीं देंगे? दोनों हाथ खड़े करके। सामने गिरामी कदर, बहरहाल आइंदा जुमा